آج ادب نامہ کے لیے ہم اس عہد کے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں بہت سے جو عہد ہیں ان کی ایک بڑی شخصیت، ان عہدوں کی، ان نسلوں کی ظفر اقبال صاحب سے گفتگو کریں گے۔ اور یہ سب ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے کتنی نسلوں کی آبیاری کی ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہ میں نے لکھا بھی ابھی راوی میں ایک مضمون چھپ رہا ہے، کہ غالباً 62 میں نیا ادارہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ نذیر احمد چودھری صاحب جنہوں نے ظفر اقبال صاحب کی پہلی کتاب آب رواں شائع کی، تو وہاں پر ظفر اقبال صاحب آئے۔ تو یہ میری پہلی ملاقات تھی، غالباً 62 کا زمانہ تھا، یاد ہے مجھے۔ تو اس زمانے میں جوان تھے ظفر اقبال اور میں نوجوان تھا، تو بڑی اچھی ملاقات ہوئی، ہم سب متاثر تھے ان سے۔ تو گپ شپ میں ہم وہ اندرون شہر چلے گئے، دروازہ تھا ایک، پتہ نہیں ٹکسالی یا کچھ، مجھے بالکل یاد نہیں ہے۔ ہاں، تو آپ کچھ یادداشت، لوہاری دروازہ قریب تھا، تو اس میں ٹریڈل مشین اس زمانے میں وہ لگائی ہوئی تھی انہوں نے، تو وہ ٹائپ پر رسالہ چھپا کرتا تھا۔ تو ظفر اقبال صاحب کی بہت سی غزلیں ٹائپ ہو رہی تھی، تو اس کی بیٹھ کے ہم نے پروف ریڈنگ کی۔ اور وہ یہ واقعہ جو ہے اس میں خاص ایک بات، ہم جو نئے لوگ تھے وہ اپنے تھوڑے سے سینئر سے یا دوستوں سے ایک لایانی سا سوال کیا کرتے تھے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ تو میں نے ظفر صاحب سے کہا کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو ایسے ہی میں نے رسماً نام لیا، میں نے کہا غالب، کہنے لگے بھی نہیں میں غالب کو پڑھتا نہیں۔ میں نے کہا میر، کہتے میر کو بھی میں نہیں پڑھتا۔ تو کہنے لگے میرے پاس ان کی دیوان یا کلیات تھی، وہ تو لوگوں کو میں نے دے دی کہ میں نہیں پڑھتا ان کو، اس لیے کہ یہ مجھ پر سوار ہو جائیں گے اور میں ان کے اثر سے باہر نہیں نکل سکوں گا۔ ہاں، یہ بات تو یہ بات میں نے لکھی، اب ان کو یاد آ گیا کہ یہ میں نے مضمون میں لکھا ہے اسی طرح۔ تو اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خوف تھا یہ کہ میں ان کے سائے میں نہ آ جاؤں، ان کے احتیاط اور خوف؟ تو اپنا راستہ بنانے کے لیے ظاہر ہے احتیاط اور خوف اور پرانی پگ ڈنڈیاں چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑتا ہے۔ تو ظفر اقبال صاحب آپ نے جو ابتدا کی، اور میری مطلب بڑا میرے لیے اعزاز ہے کہ آب رواں 62 میں غالباً چھپی، جی، اور 68 میں آنکھیں چراغ چھپی، تو 6 سال کا ایک فاصلہ ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اور بہت سے لوگ ان سے متاثر تھے، حالانکہ ان کی بھی ابتدا تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ایسا فلیش مارا تھا، ایک ایسا لشکارہ مارا تھا کہ اس کی روشنی ہمیں چکا چوندھ کر رہی تھی۔ تو اس زمانے میں جب ناصر کاظمی، منیر نیازی، شہزاد احمد بھی اپنا ایک کام کر رہے تھے، تو آپ نے ایک نیا لشکارہ کیسے مارا؟ وہ جہاں تک مجھے یاد ہے، میرے ذہن میں ایک بات لازمی طور پر ہوتی تھی کہ میں نے ان سب سے مختلف ہونا ہے، کسی کی میں نے پیروی نہیں کرنی۔ اسی مختلف ہونے میں، یہ اختلافی کوئی راستہ تلاش کرنے میں شاید کامیاب ہو گیا تھوڑا بہت، اور میرے پاس کوئی گیدڑ زنگی نہیں تھی ایسا۔ تو پھر یہ بھی ہے کہ آپ نے کوئی زبان کی توڑ پھوڑ بھی شروع کر دی بعد میں۔ جی، تو یہ کیسے خیال آیا آپ کو کہ اس سے نئی شاعری بن سکتی ہے؟ جی، میرا خیال آیا، میں یہ سمجھتا تھا کہ زبان جو ہے وہ شاعری میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اور زبان ہی کی وجہ سے شاعری نئی یا پرانی ہوتی ہے۔ تو کچھ الفاظ ایسے تھے، میں سمجھتا ہوں
اسے عظیم، فنکار، درد، پیار، یہ لفظ جیسے گھس چکے تھے، جیسے سکے گھس جاتے ہیں نا تو بیکار ہو جاتے ہیں، تو یہ لفظ معنی دینا چھوڑ گئے تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ اس کا زبان کی صورتحال کچھ تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی تبدیل ہوتی ہے، یہ شروع سے جیسے زبان تھی ویسی تو اب نہیں ہے، لوگوں نے آخر تبدیل کیا ہے نا اسے۔ تو میں نے کیا، کچھ میرے دوست افتخار جالب ان دنوں یہی کام کر رہے تھے، وہ نظم میں کر رہا تھا اور میں غزل میں کر رہا تھا، اس طرح کر کے کچھ میں نے اس میں لبرٹیز لی ہیں، ضرورت سے زیادہ ہی شاید لے گیا ہوں۔ تو وہ میں جو تاثر دینا چاہتا تھا یہی کہ زبان سب سے پہلے ہے، مضمون سے، موضوع سے، ناز و خیالی سے، کسی چیز سے بھی، تاثیر سے زبان سب سے پہلے آئے گی۔ زبان اس میں اپنا نیا جلوہ دکھائے گی تو نئی شاعری بھی اس پہ پیدا ہوگی۔ بس یہ تھا میرے وہم و گمان میں کہ شاید یہ بات تھی۔ تو چنانچہ بہت کتاب چھپی تو بہت شور شرابہ ہوا، بہت ہنگامہ ہوا، یہ لفظ اور زبان کی حرمت کے جو ٹھیکیدار صاحبان تھے انہوں نے بہت شور مچایا۔ تو گیلانی کامران یہ یاد ہے، لکھتے ہیں کہ جب دیوان گل آفتاب چھپی تو میں اسے لے کے آیا گورنمنٹ کالج میں، تو اوول میں ہم بیٹھے تھے، سردیوں کا موسم تھا، ہم پڑھ رہے تھے اور عجیب فضا ہم سب پر طاری تھی، اس قسم کی باتیں ہم نے کی۔ تو بہرحال میں جو ایک تاثر دینا چاہتا تھا وہ چلا گیا، پہنچ گیا۔ اس میں کچھ مجھے بہت سی لبرٹیز لینی پڑی زبان کے ساتھ، کہیں میں نے تلفظ تبدیل کیا، کہیں ان کے آپس کے جو رشتے ہیں انہیں توڑا پھوڑا، جوڑا، اس طرح کر کے وہ ایک پیچیدہ سا معاملہ تھا جس سے بہرحال میں عہدہ برا ہوا۔ تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کام جاری کیوں نہیں رکھا؟ اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے جاری ہے، میرے بعد کی کتابوں میں بھی یہ ذائقہ آپ کو نظر آئے گا۔ نمبر 2، میں نے یہ اس لیے بھی منوعن جاری نہیں رکھا کہ میں ایک تاثر دینا چاہتا تھا، وہ میں نے دے دیا، ایک کتاب، ایک اکائی اس میں آ گئی پوری، اب اس کو کھینچنا کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے میں نے سوچا تھا کہ آب رواں ایک اور لکھ لوں گا تو کیا فرق پڑے گا، اسی طرح میں نے سوچا کہ گل آفتاب ایک اور آ گئی تو پھر کیا، کوئی نئی چیز کوئی ہونی چاہیے۔ اس کا دوسرا ایڈیشن جو طاہر اسلم گورا نے چھاپا، اس میں نے وہ اس کی سختی یا پرخت کی وہ ذرا ڈھیلی کر دی، جہاں پنجابی کے قافیے وغیرہ یا جو الفاظ تھے وہ استعمال کیے ہوئے تھے، افعال اردو کی بجائے فارسی پنجابی میں رکھے تھے، وہ میں نے بدل دی، میں نے کہا نہیں اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ پھر بعد کی کتابوں میں بھی تقریباً سبھی میں چلتا رہا، اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا یہ ایک سفر تھا، ٹیڑھا میڑھا تھا۔ یہ بالکل صحیح ہے ظفر اقبال صاحب جیسے بتا رہے ہیں کہ لفظ ہی نہیں جب آپ بدلتے ہیں، لفظ خیال ہوتا ہے، یہ مطلب ایک ڈھیر لگا ہوا، ستمگر، کوچہ قاتل، بے وفا، جفا اور میں خانہ، باعث، پیمانہ، تو یہ ایسے ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، وہ اسپیئر پارٹس کا، جیسے نا بلال گنج کھولا ہوا ہے شاعروں نے، اسی کو ریپیٹ کرتے جاتے ہیں کہ بھی پرانے پرزے ٹھیک ہے استعمال ہوتے ہیں لیکن ایک عمر ہوتی ہے ان کی بھی، تو پھر بعد میں تو آپ کو گاڑی کو دھکا ہی لگانا پڑتا ہے، تو دھکا سٹارٹ شاعری تو تھوک کے حساب سے ہو رہی ہے پہلے ہی۔ تو ظفر صاحب آپ نے یہ جو ایک تو زبان کو بنانے کی، تراشنے کی کوشش کی، تو دوسرا خیال کو جو مضمون ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو موضوعات ہیں شاعری کے، غالب سے ناصر کاظمی تک، ہم تک، تو اس میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی، موضوعات بڑے محدود ہیں شاعری کے،
سوائے غالب اقبال یا راشد کے ہاں. ان کے ہاں ایک فکری لیول بھی ہے، کائنات سے مکالمہ ہے، خدا سے ہے، انسان سے ہے. تو ہماری جو جدید شاعری ہے اس کے موضوعات میں کیا کچھ یا کوئی منصوبہ ہو سکتا ہے کہ موضوعات کو وسیع کیا جائے؟ دیکھیں جی، اصل بات یہ ہے کہ غزل جو ہے نا وہ عشقیہ شاعری، محبت کی شاعری بنیادی طور پر، اور اس کی تعریف بھی یہی کی گئی ہے کہ حرف با زنا گفتن، یعنی عورتوں سے باتیں کر. تو یہ چل اس طرح رہی ہے، یہ غزل قائم اسی وجہ سے ہے کہ جب تک لوگ محبت کرتے رہیں گے تب تک غزل لکھی جاتی رہے گی اور اپریشیٹ کی جاتی رہے گی. تو ہم جو اس کے ساتھ زیادتی ہم نے یہ کی کہ ادھر ادھر لے گئے فلاں. میرا ایک شعر بھی ہے کہ غزل کہ تھی ہی ظفر حرف با زنا گفتن، کہاں کہاں لیے پھرتے رہے غریب کو ہم. تو یہ میرا اپنا ایٹیٹیوڈ، میں جانتا تھا کہ یہ بنیادی طور پر یہ محبت کی شاعری ہے، اور یہ ختم اس لیے نہیں ہوتی غزل کہ لوگ محبت کر رہے ہیں اور شاعری ہو رہی ہے اور لوگ پسند بھی کر رہے ہیں، ان کی ضرورت بھی ہے. تو بیسیکلی یہ محبت کی شاعری ہے میں سمجھتا ہوں. اس لیے اس میں لمبی چوڑی خیال آرائی کی یا اس میں کائنات کو گھسیٹنے کی، انسان اور خدا کو ملانے کی ایسا ضرورت نہیں. اگرچہ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے یہ کام بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، ہم لوگ بھی کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھار چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو بیسیکلی یہ محبت کی شاعری. اچھا، ایک ترقی پسند تحریک بھی شروع ہوئی. ایک رخ انہوں نے یہ کیا کہ جی سماج سدھار کا کام بھی شاعر کو کرنا چاہیے، اسٹیٹ کے لیے بھی کوئی تصور اس کے پاس، آئیڈیالوجی ہونی چاہیے. اور آپ نے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے سیاست میں بھی حصہ لیا. جی، اور آپ کی شاعری میں بھی کہیں کہیں وہ ٹچ ہے. اور میں اکثر وہ شعر سنایا کرتا ہوں لوگوں کو، روٹی کپڑا بھی دے مکان بھی دے پر مجھے جان کی امان بھی دے. بہت زبردست ہے. تو کیا یہ ذمہ داری ہے شاعر کی کہ وہ سماج اور سیاست کے لیے؟ بیسیکلی یہ سماج سدھار کا کام نہیں ہے جو شاعر کا ہے، یہ سیاست دانوں کا کام ہے. اور سیاست دانوں کا سجدہ ہے. آدمی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے شعر ایسے کہہ لے جو عوام کو پسند ہوں، یا سماج کو بدلنے کی، یا اس میں یہ ایسی صورتحال پیدا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاعری کو نقصان پہنچاتی ہے. فیض کی شاعری جو ہے میں اسے سیاسی شاعری سمجھتا ہوں. شاعری کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ آپ سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں. کسی سیاستدان نے بھی آپ کی طرح شاعری شروع کی ہے، یہ ان کا ڈومین ہے. آپ اپنا کام جاری رکھیں. تو دل کے معاملات ہیں، محبت کے معاملات ہیں. باقی دوسری چیزوں پر سوچنا وہ نظم گو کا کام ہے. اقبال جیسوں کا، راشد جیسوں کا، وہ کرتے رہیں بیٹے مجید امجد. تو یہ ہے میرا اس میں. بے شک اس میں تنگ نظری نظر آئے یا کچھ بھی ہو، لیکن غزل کا جسٹ یہی ہے کہ یہ محبت کی شاعری ہے بیسیکلی. اب اس کو پھیلا دیں، ادھر ادھر لے جائیں، لیکن تو اس پہ کوئی مزہ نہیں آئے گا آپ کو. جو شعر عام ہو جاتا ہے، ضرب المثل بن جاتا ہے، ان میں اکثریت ایسے شعر کی ہے جو محبت سے متعلقہ ہوتے ہیں یا کوئی بہت بڑی حقیقت ان میں بیان کی گئی ہوتی ہے. تو یہ ہے معاملات اس کے. اچھا، ایک لفظ آپ استعمال کیا کرتے ہیں، مجھے بھی آپ نے کہا تھا کہ کبھی کبھی میں شرارت بھی کرنا. تو وہ شرارت میرے نزدیک تو مطلب جیسے میں نے وہ بات کر رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. بڑے بڑے فلسفے، بڑی بڑی باتیں جو ہیں اس میں کچھ نہیں. تو یہ بچوں کی شرارتوں سے، بچوں کی چھوٹی چھوٹی معصوم حرکتوں سے بڑی بڑی باتیں اخذ کی جاتی ہیں یا جا سکتی ہیں. لیکن آپ کن معنوں میں یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی میں شرارت بھی کرنا؟ نہیں، میں تو اکثر شرارت کرتا ہوں. کبھی کبھی نہیں، میں اکثر شرارت کرتا ہوں. اور اس سے شعر ریڈیبل ہو جاتا ہے، دلچسپ ہو جاتا ہے. لوگوں کی دلچسپی اس پہ
برقرار رہتی ہے. ضروری کہ ہر وقت آپ عشق کی مالیں جپتے رہیں اور یہ کرتے رہیں. آپ کا ادھر ادھر دیکھنے پر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ کام کرنا پڑتا ہے, اور یہ اس میں خاصی حد تک کامیاب ہوں میں سمجھتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا, آپ کا کچھ سلسلہ یہ محبت والا جو ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ کسی نے مجھ سے انٹرویو کیا تھا کہ انتظار حسین نے کہا ہے کہ ادب سے عشق ختم ہو گیا. تو انہوں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ادب سے تو عشق ختم نہیں ہوا, انتظار حسین کی زندگی سے ختم ہو گیا. تو جیسے آپ نے کہا واقعی شاعری میں, ادب میں تمام جتنے بھی اس کے اصناف ہیں اس میں محبت کا عنصر تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اچھا, تو آپ کا کچھ سلسلہ رہا ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب سے. جی جی. تو انہوں نے آپ کو غالب سے بھی بڑا شاعر قرار دیا. جی جی. پھر کچھ اختلافات بھی پیدا ہوئے. نہیں, اختلاف اس لیے پیدا ہوئے جی, وہ مکر گیا اس بات سے. اچھا. وہ یوں ہے کہ میرے پاس ابھی وہ خط پڑا ہے مشفق خواجہ کا. اچھا. جب یہ بات شروع ہوئی تو انہوں نے وہ خط لکھا, انہوں نے کہا کہ یہ بات انہوں نے ایک ریڈیو ٹاک میں کہی تھی. اچھا. تو اسی لیے وہ کہہ بھی سکتے تھے اس سے. ہوا یہ تھا کہ وہ بہت میری ہم تو ثنا کیا کرتے تھے غلط یا صحیح طور پر. تو اس طور شب خون نام کا وہ پرچہ نکالا کرتے تھے. میری بڑی محبت ہے اب بھی ان کے ساتھ, ہمارا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, میں ان کا قائل ہوں ہر لحاظ سے. شب خون میں ان کا ایک خط مضمون چھپا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زبان کی غلطیاں تھیں. میں نے انہیں خط لکھا, میں نے کہا کہ اس میں یہ الفاظ جو ہے اپنے غلط استعمال کیے ہیں. انہوں نے وہ خط چھاپ دیا, ساتھ یہ بھی نوٹ لکھا کہ ظفر اقبال صاحب جتنے اچھے شاعر ہیں اتنے برے نقاد بھی ہیں, اور میں خاموش تھا. وہ جو انہوں نے وضاحت چھاپی اس میں بھی غلطیاں تھیں. میں نے پھر ان کو خط لکھا کہ میں یہ 10-12 غلطیاں آپ نے پھر کی ہیں. انہوں نے وہ خط نہیں چھاپا میرا. میں کہا تیری ایسی کی تیسی. میں نے زبردست خط لکھا, میں بائیکاٹ کیا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے, اب میرا خط چھاپے جو میں نے لکھا ہے اس لیے لکھا ہے, اس لیے آپ نے نہیں چھاپا کہ میرا خط صحیح تھا اور آپ غلط تھے. 2 سال میں نے بائیکاٹ کیا ان کا. اور اس دوران یہ بات نکلی, انتظار حسین نے ایک جگہ محفل میں کہی, 2 بار 4 بار 5 بار کہی, دیکھو جی شمس الرحمن فاروقی نے کہیں کہہ دیا کہ ظفر اقبال غالب سے بڑا شاعر ہے, اور ظفر اقبال کا ہاضمہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ اسے ہضم کر گیا. اس قسم کی باتیں شرارتیں چلتی رہیں. تو یہ تھا اس کا بیک گراؤنڈ. میں تو کئی جگہ لکھ بھی چکا ہوں کہ میں تو غالب کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہوں. میں نے تو اس کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے, یہ جا کے میں غالب سے کہوں کہ میں بڑا شاعر ہوں. پھر دوسرا یہ کہ شاعری میں چھوٹا بڑا ہونا بےمانی بات ہے. آدمی یا شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اس طرح ہے معاملہ سارا. میں تو, اور آپ نے خاص طور پر دیکھا ہوگا کہ میری شاعری ایک عجز و انکسار کی شاعری. میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا میں یہ کر رہا ہوں, میں نے یہ کر دیا, بلکہ میں تو ایک سیلف پیراڈائزیشن کے عمل سے تھرو آؤٹ گزر رہا ہوں. اپنے آپ کی بات جتنی میں نے اپنی شاعری میں اڑائی ہے وہ میرے مخالفین نے کیا اڑائی ہو. تو بلکہ شہزاد احمد کا یہ فکرہ ہے کہ ظفر اقبال رد تعلی کا شاعر ہے. تعلی تو بجا رد تعلی کا شاعر ہے. تو اس سے میرا مائنڈ سیٹ جو ہے ظاہر ہونا چاہیے. مجھ میں ایک عاجزی ہے, انکساری ہے, اور شاید اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے کلام میں تھوڑی بات برکت دیا. ورنہ مجھ سے چھوٹے شاعر جو تھے وہ 20 سال پہلے شاعری, منیر نیازی 20 سال پہلے شاعری چھوڑ گئے تھے. ان کا ایک بیان ہے انٹرویو میں کہ میں نے 20 سال سے کوئی شعر لکھا. تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا بھی ہے, ہنر دیتا ہے, واپس بھی لے لیتا ہے. آدمی کا رویہ دیکھ کر تکبر کرے, غرور کرے. تو یہ میں نے ہمیشہ عجز و انکسار سے کام لیا, اپنے خلاف ہی اپنی باتیں کرتا رہا. نہیں, آپ نے ہمیشہ اعتراف کیا ہے
بلکہ جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں ان کا بھی احترام کرتے ہیں آپ، نئی نسل کو بہت جی ہاں، اللہ کا شکر ہے یہ کام کسی نے نہیں کیا. ان کی ماں مر جاتی ہے جونیئر شاعر کا نام لیتے ہوئے. اچھا شعر سن کے کسی کا، ہاں کہ یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے. میں نے 40 سال سے یہ کام شروع کیا، کوئی اس کے علاوہ مثال نہیں ہے ہسٹری میں کہ کسی نے اپنے جونیئرس کو پروجیکٹ کیا ہو، پروموٹ کیا ہو، ان کو تسلیم کیا ہو، اعتراف کیا ہو. کوئی لیا سے کچھ چیچڑا سا آتا ہے اخبار کا، اس میں کچھ چمکدار سی غزل چھپی نظر آتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ شاعر کون ہے، اس نے غزل لکھی، خود لکھی ہے یا لکھوائی کسی سے، یا اس نے آئندہ شعر کہنا بھی ہے یا نہیں، لیکن میں نے اس پر کالم لکھ کر پورا حق ادا کر دیا. پھر میں شعر کو ایک صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں. اچھا شعر کہیں پڑھتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو آگے چلایا جائے، جس کا بھی ہو. میرے کالموں میں آپ نے دیکھا ہوگا اچھا شعر جو ہے کسی کا بھی، تو میں اخیر پر یہ کہ وہ 1-2 شعر ٹکا دیتا ہوں، فلاں شاعر کے فلاں شاعر. تو جیلس اتنے ایک دوسرے سے. ایک دفعہ باتیں ہو رہی تھی، ابرار احمد بڑا خوبصورت نظم کا شاعر، کہہ رہے تھے اپنا شہزاد احمد کی بات ہوئی، کوئی حسد کی، جیلسی کی. کہ یار میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا. ابرار احمد کہتے آپ سے کوئی بہتر ہو تو آپ اس سے حسد کریں. میں نے کہا نہیں یار ایسی بات نہیں، میری طبیعت ہی ایسی ہے، ایکسیپٹنس میری بات ہے. ہوں اس کا سب سے زیادہ نیاز مند ظفر، جو شہر میں میرا سب سے بڑا مخالف. میں تو لوگوں کو محبت کرتا ہوں، اپنے مخالفین سے بھی، اپنے محبت کرنے والوں سے بھی، اور اپنے ناقدوں سے، اختلاف کرنے والوں سے، اختلاف کرنے والوں سے. اختلاف میں خود اختلاف کرتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اختلاف کا حق ہر شخص کو حاصل ہے. میں اگر کرتا ہوں تو مجھ سے میرے ساتھ کیوں نہیں کوئی اختلاف کر سکتا. یہ میرا ایٹیٹیوڈ تھرو آؤٹ رہا. اچھا آج ظفر اقبال صاحب کے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ کر چکے ہیں، اس موڑ پر کھڑے ہو کر آپ سوچتے ہیں کوئی نیا ویژن اور بھی ہو سکتا ہے نئی نسل کے لیے؟ نئی شاعری کیسے اب اور کی جا سکتی ہے؟ شاعری ہر 10 سال کے بعد اپنا فیشن تبدیل کرتی ہے، اور یہ شروع سے ہوتا ہے. ہمارے بعد جو ہے اس سے ذرا مختلف شاعری ہو، نیا ویژن ہوگا یا نیا راستہ ہوگا یا نیا لب و لہجہ ہوگا. یہ قدرتی بات ہے، یہ ہونا ہی ہے، کیونکہ آپ ایک ہی طرح کی شاعری ہمیشہ پسند نہیں کر سکتے. آلو گوشت آپ کو کتنا بھی اچھا لگتا ہو، آپ ہر روز آلو گوشت نہیں کھا سکتے. ویرائٹی اسپائس آف لائف، لوگ ویرائٹی پسند کرتے ہیں. اسی وجہ سے نئے شاعروں کا امکان اور ان کی گنجائش جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے. آپ کی بہت سی ڈائمینشن ہیں، اس میں ہرے ہنیرے پنجابی کا ایک مجموعہ، پھر اور بھی آپ نے پنجابی لکھی اس کے علاوہ. تو پنجابی کی طرف زیادہ رجحان کیوں نہیں رہا آپ کا؟ وہ میں ایک دفعہ لکھا بھی تھا کہ میں اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہوں. جتنا میں نے اردو میں کام کیا یہ میں نے پنجابی میں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرا پنجابی کا کلیات پنڈوکڑی کے نام سے یہ سکرا صدف نے پلاک والوں نے بہت چھاپا ہے. تو اس میں 3 کتابیں ہرے انیرے ہے، اس کی کتاب غزلوں کا ایک اور مجموعہ ہے ککڑ کھے، اور ہے کہ ککڑ کھے اڑائی اپنے سے ڈج پائی. تیسرا ہے نظموں کا مجموعہ اس میں مکل کے نام سے. چلو میں نے کہا اتنی مجھے توفیق ہوئی اور میں نے اپنی زبان واسطے جیسے وہ ایک واقعہ ہے کہ میرا مجموعہ چھپیا قسم فجر دے تارے دی، تو کرن لگے تقریبا رونمائی تو کسی نے مینوں کہا کہ جسٹس جاوید اقبال نو بلا لو ایز چیف گیسٹ. میں انہوں نے فون کیتا تو کہنے لگے بھائی آ جاؤں گا میں. کہنے لگے کتاب کون سی ہے؟ میں نے کہا قسم فجر دے تارے دی. کہنے لگے یہ تو پنجابی میں ہے. میں کہا ہاں جی پنجابی. کہتے پنجابی تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا یہ اردو میں لکھی ہوئی ہے، اردو رسم الخط میں لکھی ہوئی کتاب ہے. کہنے لگے نہیں پھر بھی میں نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا کہ
علامہ صاحب سے تو تھوڑا سا گلہ تھا ہی ہمیں، لیکن خیر وہ اور زمانہ تھا کہ جب فارسی سے جان نہیں چھوٹی تھی شاعروں کی. لیکن میں نے کہا آپ سے تو زیادہ گلہ ہے کہ پنجابی ہو کے آپ لوگ پنجابی کی طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی آپ نے مطلب یہ کمال ہے کہ آپ اردو میں لکھی ہوئی پنجابی نہیں پڑھ سکتے. یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے جس میں ہم شکار ہیں. ہم اپنے بچوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں، اپنے ڈرائیوروں نوکروں کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں. شرمناک ہی ہے. میں اس پر کئی بار لکھ بھی چکا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے یا احساس کمتری ہے کوئی. اچھا آپ نے تنقید میں بھی نیا کام کیا؟ نہیں بس گفتگو کرتے کرتے چیزیں میں بس گپ شپ ہی لگاتا ہوں. گپ شپ میں تو وہ بڑی خوبصورت تنقید ہے. گوپی چند نارنگ نے یہ کہا کہ بے لوث تنقید کوئی نہیں ہوتی. تو نقاد کی سلیٹ پر پہلے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے، اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اس کے اپنے پسندیدگی اور یہ ہوتی ہے. اس لیے بے لوث تنقید جو ہے وہ ایک نمانی چیز ہے. اسی طرح شمس الرحمان فاروقی صاحب نے کہا کہ کسی چیز پر کسی آدمی پر بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا بندہ ہے، کس طرح سے اس کا تعلق ہے. میں نے کہا جہاں تنقید کا یہ عالم ہو وہاں آپ کیا تنقید لیں گے، آپ اپنی گپ شپ کریں جیسی بھی ہے. وہ آپ نے لکھا بھی کہ انتظار حسین ناصر کاظمی احمد مشتاق کا ذکر کرتے ہیں بس. جی تو اسی طرح ہر نقاد کے اپنے 2-4 شاعر 2-4 فکشن رائٹر ہیں، ان کے علاوہ کوئی ذکر نہیں. ابھی تک جتنی تنقیدیں ہماری وہ ناصر کاظمی، منیر نیازی، شہزاد سے آگے نہیں بڑھی. ظفر صاحب نے نئے لوگوں کو شامل کیا اس میں، ان پہ سیدھے سادے چھوٹے چھوٹے کالم لکھے، اور وہی سچی بات وہی ہے. وہ جو ایک بنی بنائی تنقید ہے پرانی شاعری کی. جی اقبال پنجابی تھا لیکن اس میں ایک لفظ بھی پنجابی میں نہیں لکھا. اقبال فارسی میں، اردو میں اس کا سارا کچھ ہے. البتہ فیض صاحب نے کچھ چیزیں بعد میں پنجابی میں لکھی. ہاں